بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب تاجدار رسالت کی حدیث سنیے۔ یا علی انت الصراط المستقیم و میزان الاعمال، مصباح المجالس، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40۔ اے علی، تو صراط المستقیم ہے اور تو ہی عمل کی میزان ہے۔ اس کے علاوہ صراط المستقیم کے حروف ہیں 14۔ معلوم ہوا کہ 14 کا رستہ سیدھا ہے، جس پر قائم رہنے کی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ ہم آل محمد کے رستے پہ چلیں، اور دوسرے بزرگ اس رستے کی تلاش میں سرگرداں ہیں، کہتے ہیں پالنے والے ہمیں سیدھا رستہ دکھلا، خدا کرے انہیں بھی یہ رستہ مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی نعمت کی ہے تو نے اوپر ان کے، میرے اللہ، جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ہمیں ان کے رستے پر قائم رکھنا۔ ان لوگوں کی نعمت جو تو نے ان پر نازل کی ہے، ان لوگوں کی نعمتیں، ان لوگوں کے رستے پر قائم رکھنا۔ ہم علماء کرام سے عرض کی کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر خدا تعالی راضی ہے، جن پر خدا تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جن پر خدا تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے۔ اور نعمت سے کیا مراد؟ کیا ان کا رستہ طلب کرتے ہو جن کے پاس گندم زیادہ ہے، جن کے پاس روپے کی فراوانی ہے؟ پھر تو یقیناً قارون کا رستے کی دعا مانگتے ہوں گے، یا مربع اور حکومت والوں کا رستہ تلاش کر رہے ہوں گے، کیونکہ بھائی روس کا رستہ مانگتے ہو، یا امریکہ کا، جاپان کا رستہ مانگتے ہو، یا چین کا، فرانس کا رستہ مانگتے ہو، یا برطانیہ کا؟ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن کا رستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہو، اور وہ انعام کی نعمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کر ان کی نشاندہی تو کرنا۔ مفسرین جن کا چاہنا، جن کا کہنا رستہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، مگر مجھے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب البیان ہی ماننا چاہیے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ ہے علی کے شیعہ، یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت و محبت، جن کے قلوب میں رسخ ہے، وہ لوگ ہی جن پر خدا تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ تفسیر عمدہ البیان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم یعنی انعام والوں کی فہرست ان الفاظ میں بیان کی ہے: وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6۔ اور جو کوئی فرما برداری کرے اللہ کی اور رسول کی، بس یہ لوگ ساتھ ان لوگوں کے ہیں کہ نعمت کی ہے اللہ نے اوپر ان کے نازل پیغمبروں سے اور صادقوں سے اور شہیدوں سے اور صالحین سے اور اچھے لوگوں سے، یہ لوگ رفیق۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیین سے مراد ہے جناب رسول خدا، اور صادقین اور شہداء سے مراد ہیں ہم، اور صالحین سے مراد تم ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب رسول خدا سے مقول ہے کہ ہر امت میں ایک صدیق اور فاروق ہوتا ہے، اور اس امت کا صدیق اور فاروق علی ابن ابی طالب ہے۔ بس ثابت ہوا کہ حقیقی انعام الہی کے مالک وارث محمد و آل محمد ہی ہیں، جن کے رستہ پر
قائم کی گئی تھی یا اپنے جنازہ میں بھی ان کو شمولیت سے منع کر دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکام خلافت نے جنازہ بطول میں شرکت کی تھی، مگر ایک روایت نقل کر کے بتا دیتی ہوں کہ بتاؤ بطول ان پر غضبناک ہے یا کہ نہیں۔ روایت سنیے۔ علامہ طبری نے دلائل امامیہ میں محمد بن حمام سے نقل کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو جناب فاطمہ زہرا کے انتقال کی خبر ملی تو وہ سب بقیہ میں آئے۔ وہاں ان کی 40 جدید قبریں نظر آئیں۔ اس وجہ سے ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان قبروں میں سے کون سی قبر جناب فاطمہ کی ہے، تو ان کو بہت رنج ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے فقط ایک لڑکی ہی تو چھوڑی تھی، وفات بھی پا گئی، دفن بھی ہو گئی، اور تم نہ اس کی رحلت کے وقت حاضر ہوئے اور نہ اس پر نماز پڑھی، یہاں تک کہ تم اس کی قبر سے بھی واقف نہیں ہو کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر حکام خلافت نے کہا کہ جاؤ مسلمانوں کی عورتوں کو بلاؤ، وہ ان قبروں کو کھودیں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ فاطمہ کی کون سی قبر ہے، تو پھر ہم ان پر نماز پڑھیں اور ان کی زیارت کریں۔ یہ خبر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی پہنچی۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے، آنکھیں سرخ، گردن غصے سے پھلی ہوئی اور زوردار قبا اوڑے ہوئے، جو آپ ہمیشہ کی طرح لڑائی میں اوڑا کرتے تھے، اور اپنی ننگی تلوار ذوالفقار پر تکیہ کیے ہوئے بقیہ میں تشریف لائے۔ لوگوں پر رعب و خوف چھا گیا اور کہنے لگے، دیکھو کس غصے کی حالت میں علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم کھا کر اگر کسی نے ایک پتھر بھی ان قبروں کا اکھاڑا تو میں اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ اب حکام خلافت ٹھنڈے پڑ گئے اور ان میں سے ایک شخص نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو الحسن، آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ ہم تو اس لیے قبر فاطمہ کو اکھاڑنا چاہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں پر مکہ مارا اور برہنہ تلوار کو زمین پر زور سے دے مارا اور فرمایا کہ میں نے اپنا حق تو صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ اس کے لینے کے لیے تلوار نہ اٹھائی کہ لوگ مرتد ہو جاتے، لیکن قبر فاطمہ تو اس قدر متعلق کی قسم، قادر مطلق کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، اگر تو نے یہ یا تیرے صحابہ نے ایک ڈھیلا بھی اس قبر سے اٹھایا تو میں زمین کو تم سب کے خون سے سیراب کر دوں گا۔ بس اگر چاہتا ہے تو لے جا سامنے سے۔ اب دوسرے صاحب جو نرمی سے گفتگو کرنے والے تھے حضرت علی سے مخاطب ہو کر بولے کہ رسول خدا کے حق کی قسم اور اس کے حق کی قسم جو عرش کے اوپر ہے، ہم اب یہ کام نہ کریں گے جس سے تم نے ناراض ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور پھر کسی نے ادھر ادھر کا خیال نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔